اچھا شیخ صاحب، میں یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرونا سے کافی ایسے لوگ جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بڑے بہادر اور بڑی فرنٹس پہ انہوں نے بڑی مشکل فیس کی ہے، ان تمام کا اس پہ اتفاق ہے کہ کرونا آنے کے بعد ہمیں پہلی دفعہ صحیح معنوں میں خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہو گئی ہے۔ اچھا، بہادر یہ تو ایک ہم بھی عجیب، بڑے تھے جی، ہاں یہ کیا تھا، ہم نے 5 5 سال قیدیں کاٹی ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں گھر میں۔ آپ دیکھیں نا، کون سا پنجاب میں سیاستدان ہے جس کی گلی میں سے نوجوانوں نے 5 لاشیں گری ہوں اس محلے میں، اور اس کا خیال رکھنا اس پہ لازم ہو۔ مجھے یاد ہے کافی سالوں سے آپ سے انٹرویوز کر رہے ہیں، جب بھی عید آتی تھی تو آپ اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ قربانی کی عید ہے اور اس کے بعد قربانی ہوگی۔ اس قربانی کی عید کے بعد بھی کچھ قربانیاں ہونی؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس، میں ریلوے منسٹر ہوں، اگر لوکو موٹو اچھا ہو نا، انجن اچھا ہو تو ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی چل جاتے ہیں۔ سو ہمارے پاس انجن اچھا ہے، آلدو ہم ڈبے کوئی اتنے ڈبے ہی ثابت ہوئے ہیں، خواہ آٹے کا ڈبہ ہو، خواہ چینی کا ڈبہ ہو، خواہ پٹرول کا ڈبہ ہو، ہم نے اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمارے ہاتھوں اس کو نقصان ہی پہنچایا۔ یہ دن بڑے ہیں، میں 6 مہینے میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ سال عید کے بعد پہلی تاریخ سے لے کے، لیکن لکیلی کیونکہ اپوزیشن میں جان نہیں، سب کو پتہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، میں اگر یہ کہوں عید کے اس مبارک دن کے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے واقعی لوٹا ہے۔ اب یہ نیب میں امینڈمنٹ لانے چاہتے ہیں، یہ مل کے لائیں گے، اس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہوگی، میں نہیں ووٹ دوں گا۔ ہمارے انٹرویو میں شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ نیب کے معاملے میں یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ فیٹف کے لیے اگر ہم سے منظوری کروانی ہے، قانون بنوانا ہے تو آپ کو نیب میں کو اس ختم کرنا قانون ہے۔ کے لیے بھی تیار نہیں ہوں جو یہ ترمیم لا رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انجن اچھا ہے، ڈبے خراب ہیں، تو سارے ہی ڈبے بھی خراب نہیں تو بعض تو بہت ہی تھکے ہوئے ہیں، بعض تو وہ کام کرتے ہیں جو اپوزیشن نہیں کر سک رہی۔ اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے، ایک پریس کانفرنس 4 دن چلتی ہے آج کل، اور روز کہہ رہے ہیں عید کے بعد اے پی سی ہوگی، ٹھینگا ہوگی جی اے پی سی، ایسے ہی لگے ہیں۔ اس عید کے بعد محرم ہوگا، اور محرم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں 20 25 دنوں بعد۔ انہوں نے عید کے کیا بعد کہا؟ آپ اے پی سی نہیں دیکھ رہے؟ میں شہباز شریف کو، وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، کوئی تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، اور آصف زرداری میں دمخم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بلاول ذرا کمپنی کی مشہوری ہو جائے، سو کر لیں جتنی مرضی مشہوری۔ پنجاب میں تو ان کا کچھ نہیں ہے، سندھ میں وہ انہوں نے وڈے سائیں کو سندھ میں حکومت بنانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کا بھی بیان یہ چلتا رہا، انہوں نے کہا مجھے یقین ہے پی ایم ایل این احتجاج نہیں کرے گی، کم سے کم شہباز شریف صاحب تو اس احتجاج کو لیڈ نہیں اس کریں گے، کی بھی صحت میری طرح خراب ہے بیچارے کی۔ دسمبر تک کام چلا جائے گا، پھر کیا ہو؟ بس دسمبر تک اگر ہم نہیں گئے تو پھر تو الیکشن کا سما، چوتھا سال شروع ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کی باتیں شروع ہو جاتی، پھر تو یہ بے وقوف ہی ہوں گے جو ہمیں اتاریں گے یا ہمارے خلاف تحریک چلائیں گے، ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پھر تو ہماری کارکردگی ہے جو ہمیں یا ووٹ دلائے گی یا ہمیں شکست دلائے گی، یا ہمیں فتح دلائے گی یا ہمیں شکست دلائے گی۔ عوام کیا آپ انہیں یہ سمجھا سکیں گے کہ آپ کی ایک وزارت کی پہلے بات کر لیتے ہیں چلیں، کہ آپ دوائی تک انہیں نہیں دے سکے، آٹا چینی گندم وہ تو ایک طرف کرتے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، آن دی ریکارڈ میں نے ان کو کہا چینی اور آٹا ایکسپورٹ نہ کرو، ای سی سی میں بھی کہا اور لکھوایا بھی، یہ نہیں کہ کل، کیونکہ کوئی پتہ نہیں نیب میں ان کو بھی بلا لیں، وہ کیبنٹ میں بھی آن ریکارڈ لکھایا ہے، پرائم منسٹر کو بھی دلائل کے ساتھ کہا کہ یہ مہینے نہیں ہیں یہ ایکسپورٹ کرنے کے، لیکن آف کورس میں ایک سیٹ کا ممبر ہوں تو پھر میری بات کا تو کوئی وزن نہیں سمجھا جاتا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم بنیادی چیز آٹا بھی لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے تو لوگ کوئی ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے نا جی۔ آٹا آج بھی مہنگا ہے، آٹا پچھلے ہفتے شارٹ بھی تھا، اس اسلام آباد شہر میں شارٹ تھا، دیکھیں، باقی یہ ملک تو لوگ بڑا سارے مسئلہ کہہ ہے۔ رہے ہیں نا جی مافیا مافیا مافیا۔ میں نے پہلی تحریک چینی چوروں کے خلاف 6 نومبر 1986 میں چلائی، میری طبیعت ابھی ذرا ٹھیک نہیں ہے، میں دھیمے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں مافیا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے لاشیں اٹھا کے مافیا کے خلاف تحریک چلائی، ابھی لاش نہیں کہیں گری چینی کے لیے یا آٹے کے لیے، میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 2 لاشیں اپنے محلے میں لے کے آیا،
میں مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور آج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں ساری قوم کے سامنے عید کے دن تسلیم کرتا ہوں, مافیا مافیا ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کم آپ کو نہیں دیکھتا کہ اس مافیا سے فی الحال کوئی جیت سکتا ہے؟ مافیا حکومت میں بھی ہے. آف کورس, کس حکومت میں؟ ہمارے میں بھی 3 چینی کے میل آنر بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں کہتے ہیں ہم اٹھ گئے سے میٹنگ تھے. اٹھتے چھٹتے کوئی نہیں ہے, ان کے بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں. کام چل جاتا ہے. کام بھی چل جاتا ہے, اور حل اب اس ملک کا ایک ہی ہے جو چیف جسٹس نے کہا ہے. 120 عدالتیں, اگر جمہوریت کو عزت ملنی ہے تو وہ بھی اسی نعرے پہ ملنی ہے. 30 کی بجائے بے شک 120 دن ہو پر جائے. نیب نے تو معذرت کر لی, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ججز بھی بس نہیں تو ہیں, پھر کچھ کورٹس نہیں کا ہو. بھی ایشو ہے. 12 آدمیوں کو یا قید ہونی چاہیے یا رہا ہونے چاہیے. 12 20 بھی میں نہیں کہتا, 12 بڑے آدمی 20. بڑے آدمی 12 آدمی جیل میں قید ہوں, اور یہ نہ ہو کہ اسپتال میں شفٹ ہو گئے. اگر یہ مافیا آج بھی آپ کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کا مطلب تو لوگوں کے لیے اب کوئی ہوپ نہیں, کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ سب کچھ مافیا کر رہا ہے. اگر سب کچھ مافیا کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا آزاد ہے اور خود مختار ہے اور انٹچبل ہے, تو پھر تو گالی مک گئی. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, اپنے تجربے پہ کہا. کسی کو برا لگا ہے, اگر سرکار کو بھی برا لگا ہے تو معذرت خواہ ہوں. حقیقت یہی. کون سی وزارت کو آپ نے سارے عرصے میں سب سے زیادہ انجوائے کیا, جس کو آپ نے سمجھا اس میں آپ امپاورڈ بھی تھے؟ کون سی وزارت کو؟ سارے عرصے میں پورے کریئر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لیبر مین پاور کو زیادہ انجوائے کیا, مزدوروں کو. میں ریلوے میں مزدوروں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن تنخواہیں میں نہیں بڑھا سکتا مزدوروں کی, وہ کسی اور نے بڑھانی ہے. اور مزدوروں کا کیس جینوئن ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اور جب میں لیبر میں تھا, میں نے تو کافی مزدوروں کی, جتنے یہ اب آپ کو اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں بننے ہوئے, رہائشیں اور کالجز, لوگ بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں اس ملک میں. آپ کی بری بات بھی جلدی بھول جاتے ہیں, اور اچھی بات بھی بھول جاتے ہیں. حافظے بہت کمزور ہیں ان کے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں ماضی میں, بڑے بڑے حکمرانوں سے آپ قریب رہے ہیں, سب سے بہترین حکومت آپ کے دور میں کون سی تھی؟ میں 3 بیسٹ گورنمنٹوں کو اگر آپ کہتا ہوں, عمران خان اول, گو کوئی پسند نہیں کرے گا. ٹھیک, کوئی پسند نہیں کرے گا, ایون عمران خان بھی پسند نہیں کریں کہ گے یہ اول کہہ رہے ہیں آپ کہ مشرف کو دوم کیوں کہہ دیا اس نے. ٹھیک. اور جنیجو بھی بہت آنسٹ آدمی تھا. ایک فلور مل کا اس نے انجن اور لگایا تو اسے اتنی فکر تھی, اور 14 لاکھ روپے کا صرف انجن تھا وہ. سو میں اس کا دفاع کرتا تھا, یار یہ 14.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. تو یہاں تو اربوں کا کیس ہے لوگوں کا, $1 بلین کے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس حکومت کو نمبر 1 قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خوبی؟ صرف ایک ہی خوبی ہے عمران خان, باقی میں کوئی خوبی نہیں سمجھتا. عمران خان پہ لوگ, اگر ہم سے لوگ نالہ ہیں, عمران خان پہ پھر راضی ہو سکتے ہیں, اور ہم میں کوئی نہیں ہے جس پہ دوبارہ راضی ہو جائے. اور ہم ساری کیبنٹ میں کوئی بھی ایسا سر اٹھا کے چلنے والا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ, کیونکہ موسٹلی 99% لوگ عمران خان کے وجہ سے منتخب ہوئے ہیں. آپ کسی ایک کیبنٹ منسٹر کا نام لیں, تو جب آپ نے کہہ دیا کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر نام لینے کی گنجائش بچتی نہیں ہے. پھر اوریجنل پی ٹی آئی اور باہر سے آئے والا فرق بھی اب ختم ہو گیا, پرفارمنس سب کی ایک جیسی ہے. ریلوے میں کئی واقعات, حادثات ہو رہے ہیں, اس پر آپ پر سپریم کورٹ میں بھی اور ویسے بھی تنقید ہوتی ہے میڈیا میں. ریئلائز آپ کر رہے ہیں کہ یہ وزارت شاید آپ کے لیے موضوع نہیں تھی, اور آپ جتنا میرے علم میں آپ شاید شروع میں اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی آپ کی اس وزارت میں. میں نے تو خود پرائم منسٹر سے کہا ہے, لیکن ML1 میں چاہتا ہوں 16 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے شروع کی تھی, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہیں. ہمیں یہ سڑک کا رش ٹریک پہ لے جانا تھا, اور سی پیک بنا ہی ریلوے ٹریک کے لیے تھا, باقی سب بکواس ہے. یہ سارے پیسے جو ہیں نا, یہ سڑکیں اور یہ نالے اور برج اور انڈر وے, یہ سب ہم بنا سکتے ہیں, کوئی اس میں سینس نہیں ہے. FWO بنا سکتی ہے, NCN, ٹھیکیدار عام ہمارا بنا سکتا ہے. یہ 1870 کلومیٹر جب نیا ٹریک بن جائے گا, اور میں 2 چیزوں کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں, ایک ML1 کے ساتھ اور ایک نالا لئی پروجیکٹ کے ساتھ, کیونکہ میری زندگی کا آدھا حصہ ان 2 پروجیکٹ پہ لگ گیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے کچھ اور اچھی باتیں کریں گے. آفٹر دس بریک.